میرے دوستوں بزرگوں، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا دو خواہشیں ہوتی ہیں رزق کے بارے میں، کہ رزق اس کو جو ہے نا آسان طریقے سے ملے، اس کے لیے زیادہ تگ و دو نہ کرنا پڑے۔ دوسرا وافر مقدار میں ملے کہ اس کو جو ہے نا رزق پورا ہو جائے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ ہر آدمی کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ہے علماء کرام نے جو فرمایا ہے، تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نسخہ بتائیں گے کہ آدمی یہ دونوں طریقے کس طریقے سے بغیر اس کی جو ہے نا آرام سے اور سکون سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ویڈیو کے ساتھ جڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو رزق ملے وہ آسان طریقے سے ملے، دوسرا وافر مقدار میں ملے، اتنی تعداد میں ملے کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کسی سے مانگنا نہ پڑے، قرض کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں وہ کسی بھی کا محتاج نہ ہو۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے جو فرمایا ہے وہ بڑا آسان نسخہ ہے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا گناہوں سے بچے۔ جس چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اس چیزوں کے نزدیک بھی نہ جائے۔ اس میں کبائر گناہ بھی ہے اور چھوٹے گناہوں سے اجتناب ضروری ہے۔ چھوٹے گناہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کو معاف فرماتے ہیں، لیکن بڑے گناہوں سے خصوصاً ایک مسلمان کو جو ہے نا اس سے کنارہ کشی کرنی چاہیے، اس کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہیے، اس کی طرف جو ہے نا التفات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو یہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ بعض اوقات جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے وضو جب بناتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے نا اس وضو کے ذریعے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وضو کے ذریعے دھو لیتے ہیں۔ لیکن انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں نہ گناہ صغیرہ کا ارتکاب کرے اور نہ کبیرہ کا، خصوصاً کبائر گناہوں سے۔ یعنی نیکی تو کرنی چاہیے لیکن نیکی کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن یہ گناہ جو ہے یہ بھی توفیق اللہ کی توفیق سے سب کام ہوتے ہیں، لیکن انسان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے گناہوں سے بچے۔ جو آدمی اپنے آپ کو جو ہے نا جو اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، یعنی وہ سنتوں کا ارتکاب کرے کہ سنتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرے، اپنے جسم میں سنتوں کو لاگو کرے، چلنے پھرنے میں، لباس پہننے میں، چہرہ بنانے میں سنت کے مطابق۔ جو آدمی یہ کچھ جتنے سنتوں کے وہ قریب ہو جائے گا، جتنے دن کے وہ قریب ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روزی آسان ہو جائے گی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دو طریقوں سے رزق دے گا۔ ایک تو اس کو رزق آسان طریقے سے ملے گا، اس کو زیادہ تگدو اللہ تھکائے گا نہیں۔ اس رزق کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو نماز 5 ٹائم کا طریقے سے پڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا رزق جو ہے نا اس کو 5 انعامات اللہ فرماتے ہیں، جس میں پہلا انعام دنیا میں یہ رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے۔ لیکن ہم جو ہے نا یہ جو کوتاہی ہوتی ہے، ہم نمازوں کو نہیں پڑھتے، دوسرے ہم جو ہے نا گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے، گناہوں کی طرف ہمارا التفات ہوتا ہے۔ تو علماء کرام نے، مفسرین نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کی یہ خواہش ہو کہ اس کو جو ہے نا رزق آسانی سے ملے اور وافر مقدار میں ملے، کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، حتی المقدور کوشش کرے کہ وہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے، خصوصاً جو کبائر گناہ اس سے تو لازمی بچیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرمائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور جو ہے نا لائک کر دیجیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی نے بھی اس کے اوپر عمل کر لیا تو میری اور آپ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جو لوگ چینل پہ نئے ان سے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔